कम होता है कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, और अगर उस अच्छी खबर का ताल्लुक हमारी कौम, हमारे मुल्क से हो तो ताज्जुब और भी बढ़ जाता। कुदरत से कोई शिकवा नहीं, उसने हमसे कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि उसने तो अपनी नेमतों के बहाव का रुख हमारी तरफ मोड़ रखा है। वो मौसम हो, वो जोग्राफिया हो या अफरादी कुव्वत। लेकिन क्या किया जाए, हमारे हुक्मरान पॉलिसी साज तबके का, जिसने कुदरत से मिलने वाली नेमतों को भी हमारे लिए अजाब बना के रख दिया है, सैलाब उसकी सिर्फ एक मिसाल है। आजाद कश्मीर के एक गुमनाम गांव में पैदा होने वाला मजदूर का बच्चा, जिसकी इब्तदाई तालीम एक ऐसे स्कूल में होती है जहां बैठने के लिए टाट तक दस्तयाब नहीं, उसका बाप रोजगार की तलाश में मजदूरी करने बरतानिया जाता है। यह बच्चा एक गैर मुल्क में जाके नई जबान सीखता है, स्कूल में जाता है, वहां पे रहता हुआ कारोबार शुरू करता है, और सिर्फ कारोबार में ही हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल नहीं करता, बल्कि सियासी सफर जारी रखता है। और सियासत में वो उरूज देखता है कि बरतानवी तारीख का पहला मुसलमान हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बन जाता है। और ये सब किसी अफसाने, किसी दास्तान का मौजू नहीं, हकीकी जिंदगी और दुनिया की सच्चाई है। ये कैसे मुमकिन हुआ, आज हम इसकी तलाश करें। जिंदगी जहां से शुरू हुई, बात भी वहीं से शुरू करते हैं। इब्तदाई यादें, बरतानिया आपका जाना, वो कौन सी यादें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पैदा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, एक छोटा सा कस्बा है कलियाल शहर, वहाँ पे हुआ। लोकल स्कूल में वहाँ पढ़ता था। तो लोग तो कहते हैं कि मैं टाट्स पे बैठ के पढ़ा हूँ। मेरे स्कूल में टाट्स भी नहीं थे, मट्टी पे बैठ के पढ़ा हूँ, और कब्रिस्तान के दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ता था 5वीं क्लास में। फिर उसके बाद वालिद साहब क्योंकि पहले से ही बरतानिया में थे, उन्होंने मुझे, मेरे भाई बहन और वालदा मोहतरमा को वहाँ पे बुलाया, जाके स्कूल में वहाँ पे दाखिल हुआ। वेलफेयर ऑफिसर था, उसके साथ में इंटरप्रेटर जाया करता था। फिर जब मैं थॉमस रॉदरम कॉलेज में गया ए लेवल्स के लिए, तो वहाँ पे मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो मैंने कॉलेज के इलेक्शन लड़ के, जहाँ पे 97% अंग्रेज़ थे, 2-3% जो हैं वो हमारे एशियंस थे, इलेक्शन जीते। और पहले बैलेट में मेरे पास इतने वोट्स थे जो सारे कैंडिडेट्स के मिला के इतने नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट प्रेसिडेंट बना, और साथ साथ मैंने लेबर पार्टी में जो है वो मेंबरशिप भी ले ली। सियासी सफ़र आपका कौन कौन से मराहिल से आप गुजरे और फिर फाइनली आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स? ये एहसान नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं, लॉर्ड्स तो वही बनते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, मल्टी मिलियनेयर्स होते हैं, अरिस्टोक्रेट्स होते हैं। मेरे वालिद साहब तो अल्लाह जन्नत नसीब करे फैक्ट्री में काम करते थे। मेरा सियासी सफ़र जो है वो आप समझ लें कि जब मैं थॉमस रॉदरम का प्रेसिडेंट था, एक तरफ मैं प्रेसिडेंट बना, दूसरी तरफ मैंने लेबर पार्टी में मेंबरशिप ले ली। और उसकी एक ख़ास वजह थी, क्योंकि रॉदरम में ब्रिटिश नेशनल पार्टी एक फैशिस्ट लेबर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। आज वो BNP ब्रिटिश नेशनल पार्टी, उस वक्त नेशनल फ्रंट थी, इसी की जो है वो प्रीडिसेसर, और फिर इंग्लिश लीग बनी है। नेशनल फ्रंट जो है वो एथनिक माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और इस किस्म की चीज़ें करती थी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी लेबर पार्टी, जो हमारे राइट्स के लिए डिफेंड करती थी, इक्वालिटी, जस्टिस, फेयरनेस, इवन बहुत सारे जो जगह पे वो कोशिश करते कि इंक्लूजन की पॉलिसी हो। तो फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे राइट्स की जंग, सॉलिडारिटी विद द एथनिक माइनॉरिटीज़, तो उसमें मैं शामिल हुआ। तो जाते ही क्योंकि हमारे रॉदरम शहर के अंदर जो यूथ थे उसकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मिलिटेंसी पैदा हो गई थी। यूथ में वैसे भी मिलिटेंसी हो जाती है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, चार्ज और एनर्जी और इमोशन। जी। तो मुझे जो हमारा जनरल सेक्रेटरी था, उसने मुझे कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम
چیئرمین بنو ینگ سوشلسٹ کے. پہلے سال میں ہی میں ینگ سوشلسٹ کا چیئرمین بن گیا. پھر بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں, تو اس وقت میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا, لیکن میں نے مشورہ کیا. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ تم دیکھو ایک آرڈنری ورکنگ کلاس فیملی سے ہو, بہتر یہ ہے کہ تم کوئی پروفیشن پہلے بنا لو, جو بھی کرنا ہے پڑھائی کے بعد پروفیشن بناؤ, اس کے بعد بڑا ٹائم ہے آپ پالیٹکس میں جائیں. تو میں نے اس کا جو مشورہ تھا اسی پہ عمل کیا. تو پڑھائی کے بعد بزنس شروع کیا, بزنس میں کامیابی اللہ نے دی, لیکن اپنی لیبر پارٹی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ میں نے چھوڑی نہیں, وہ ساتھ ساتھ لیبر پارٹی کا ممبر رہا. اور پھر اس کے بعد میں ایکچولی ایک ایڈونچر میں آیا, بزنس اسٹیبلش ہو گیا. میں نے چین آف شاپس, فش اینڈ چپ شاپس, پیٹرول اسٹیشنز برطانیہ میں شروع کیے ہوئے تھے. رودرم میں کمیونٹی ریلیشنز کونسل ہوتی تھی, جن کی میٹنگز ٹاؤن ہال میں ہوتی تھی اور میئر اس کو پریزائڈ کرتا تھا. جو میرے ایلڈرز تھے بہت سارے شہر کے, جو لیڈران تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کونسل چیمبر میں گئے, میئر نے پریزائڈ کیا, اور کمیونٹی ریلیشنز جو ہے یہی کونسل ہے, میٹروپولیٹن برا, یا جس کو آپ کہتے ہیں نا جی لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ وہی ہے. حالانکہ وہ تھی نہیں, یہ تو ایک سیکشن تھا جو ایتھنک مائنورٹیز کو لنک ان کرتا تھا. ایسے جو ایکچوئل پالیسی میکنگ یا اس کو پرسیو کرنے والی باڈی ہے وہ تو الیکٹڈ کونسل ہوتی ہے. تو مجھے تو پتا تھا کہ اس کے سٹرکچرز کیا ہیں, تو پھر میں نے سوچا نہیں میں الیکشن لڑوں گا. وہ بھی ایک چیلنج تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے شہر میں کچھ بزرگ مجھے آئے, کہنے لگے کہ یار تیرا مسلک یہ ہے, یہاں پہ تو یہ لوگ دوسرے ووٹ نہیں دیں گے, تیری برادری یہ ہے, دوسرے تو نہیں دیں گے, تم نہ کھڑے ہو, ہمیں سپورٹ کرو, تم بچے ہو, تمہیں اس میں نہیں حصہ لینا چاہیے. اللہ کا شکر ہے بہرحال میں نے حصہ لیا, میں الیکٹ ہوا. سب سے پہلا ون آف دا ینگسٹ مسلمان تو تھا ہی پہلا, تو کونسلر 1990 میں الیکٹ ہوا. اور پھر 1992 میں رودرم شہر میں ینگسٹ میجسٹریٹ اپوائنٹ ہوا, بلکہ جو عمر وہاں تھی یعنی گورنمنٹ کی طرف سے وہ 35 جو ہے وہ اس سے کم کسی کی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کرتے تھے. الحمدللہ میں 34 کا تھا تو مجھے اپوائنٹ کر دیا, یعنی یہ لے میجسٹریٹ جو ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے میرا ایک سیاست کی نرسری میں نے جو ہے وہ حصہ لیا. اور 1992 میں ہمارے ایک ہوم سیکریٹری ہوتے تھے بہت پرانے, ان کی کنسٹیچوئنسی میں ویکنسی آئی کیونکہ ان کو ہاؤس آف لارڈز میں بھیجا گیا, تو میں نے اپنی اپلیکیشن وہاں بھیج دی ہاؤس آف کامنز کے لیے. تو مجھے بڑا تجربہ ہوا کیونکہ میں نے اپنی آرگیومنٹس کی, تو انہوں نے تقریر کی, آرگیومنٹس کی, کوسچنس کے جواب دیے, تو انہوں نے مجھے شارٹ لسٹ کر دیا. اس میں میرا حوصلہ افزائی ہوئی کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. ساتھ ساتھ میرا کشمیر کا کیمپین ود ان لیبر پارٹی وہ مسلسل جاری تھا, لیکن اس سے پہلے ایک اور نیشنل لیول پہ میں نے کام شروع کر دیا تھا. وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان کونسلر ہیں, آج بھی برطانیہ میں تقریباً 300 پاکستانی اوریجن کے کونسلر ہیں, اور بڑے بڑے شہروں کے, فخر سے میں کہتا ہوں بڑے بڑے شہروں کے میئرز اور لارڈ میئرز پاکستانی کشمیری اوریجن کے ہیں. مانچسٹر کے لارڈ میئر فرسٹ سٹیزن آف دا سٹی وہ نعیم الحسن میرے دوست ہیں, وہ لارڈ میئر ہیں. ایسے ہی بریڈ فورڈ کے چودھری خادم صاحب میرپور کے وہ لارڈ میئر ہیں. والتھم سٹو کے ندیم صاحب وہ میرے دوست کے بیٹے ہیں اور وہ وہاں پہ الیکٹڈ میئر ہیں. ایسے بہت سارے یعنی جگہوں پہ. تو اس وقت بھی تقریباً 150-200 مسلمان کونسلر تھے. تو میں نے نیشنل فورم آف برٹش مسلم کونسلرز بنایا, جس میں سارے برٹش مسلم کونسلرز کو ایک گروپ بنا کے مسلمانوں کے رائٹس کے لیے کہ جی ہماری جو مسلمان لوکل گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کے رائٹس کی بات کریں, ان کے جو تہوار ہیں ان پہ چھٹی لیں. تعصب یہ آپ نے کس معاشرے میں دیکھا ہے؟ کون سپیریئر ہے؟ لیڈر پارٹی کا نہیں ہے, پارلیمنٹ ہے. پاکستان کی سیاست میں برٹش اسٹیبلشمنٹ کا رول کس حیثیت میں ہے؟ obviously برٹش انٹرسٹ یہاں پہ ہے. انڈین کے ساتھ میرا
हेट रिलेशनशिप ज़्यादा है। डेविड कैमरन का बड़ापन देखें, पार्लियामेंट ने कहा नहीं कर सकते, उसने ऐलान कर दिया नहीं करूँगा। वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी की उनको तजर्बा नहीं है। ये सारे सफ़र के बाद फिर आप हाउस ऑफ लॉर्ड फाइनल? जी, वो फाइनल इस तरह हुआ कि 1997 के इलेक्शन के लिए मैंने अप्लाई की ब्रैडफोर्ड में, और ब्रैडफोर्ड में मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव ने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया, उसमें बहुत सारे और लोग भी थे, और मेजॉरिटी मेंबर लेबर पार्टी के टिकट के लिए वो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग थे। ठीक है जी, तो मैं बड़ा होपफुल था कि अब तो मुझे टिकट मिले ही मिले, क्योंकि मैं तकरीर भी कर सकता हूँ, मैं पॉलिसी भी जानता हूँ, कमिटमेंट भी है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, मैं ज़ाहिर है मेरा तल्लक कुरान से है, मुसलमान हूँ, तो मुसलमानों की मीटिंग में कुरान भी पढ़ूँ और तलावत भी करूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पे अजीब सा लगा, उन्होंने कहा कि लॉर्ड उस वक्त काउंसलर नज़ीर, तुम कुरान बड़ा सोना पढ़ते हो, तुम्हें कहीं इमाम होना चाहिए किसी मस्जिद का। सियासत में तो इस तरह के लोग नहीं आ सकते, वो तो नाइट में भी और लाइफ में भी आपको हिस्सा लेना पड़ता है, आपको समझ लें कि क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं सियासत को इबादत समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ करता हूँ लोगों की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, इंटरनेशनली जो मसाइल हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, अप्रेस्ड लोग अफ्रीका के मुसलमान हो या ना हो, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं काम करूँगा। तो हुआ ये, आप यकीन नहीं कर सकते, वहाँ पे बरादरीज़म की वजह से हमारे कश्मीरी पाकिस्तानी इतनी लानत है, बरादरीज़म की वजह से मेरी बरादरी, मैं दुनिया टीवी पे बताना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये बरादरी का आदमी हमें नहीं चाहिए, हम सिख माशा सिंह, अब वो मर गए हैं, माशा सिंह को वोट दे सकते हैं, नज़ीर अहमद को वोट नहीं दे सकते। मैं तो उस वक्त फेमिलियर भी नहीं था कि ये बरादरी क्या चीज़ होती है। मुझे बुला के उन्होंने बड़े लेक्चर दिए, तुम्हारी बरादरी के लोग हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ। मैं कहूँ जी मुझे माफ़ी दे दें, गलतियाँ उनकी थी, वो मुझे माफ़ी दे दें, जाहिल लोग थे, मुझे माफ़ी दे दें, लेकिन इसके बावजूद वोट मुझे नहीं मिली। मैं बड़ा अपसेट था। और उसके बाद घर वालों ने मुझे कहा कि तुम सियासत छोड़ के अच्छे खासे पैसे बना रहे थे और तुमने ये शुरू कर दिया, जाओ बिज़नेस करो। मैंने कहा मुझे एक चांस दें, मैं इंशाअल्लाह उम्रा करूँगा और अल्लाह से मांगूँगा, अगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं है तो मैं छोड़ दूँगा। और नहीं ले, मैं आपको बताऊँ कि मैं उम्रे के लिए रमज़ान मुबारक के आखिरी इशरे में गया। आखिरी 10 दिन मैं वहाँ पे खिदमत करता रहा, वहाँ पे अफ्तारियाँ करवाता रहा, वहाँ पे पानी जग्स प्लास्टिक के लिए हुए थे, लोगों को ज़मज़म पिलाता रहा। और जुमातुल विदा वाले दिन तवाफ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबे के दरवाज़े के पास जाके दरवाज़े को पकड़ के मैंने रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन पढ़ के रो रो के चिल्ला चिल्ला के मैंने और भी दुआएं की। फिर मैंने कहा कि या रब, मैं तो सियासत में खिदमत करने के लिए आया था, अगर तू समझता है कि मैं पार्लियामेंट में जा सकता हूँ तो फिर मुझे वहाँ पे पहुँचा दे, अगर मुझसे कोई बेहतर है तो तू, ये तेरा काम है, तू किसी को पहुँचा सकता है। मैंने कहा कि तू तो रब्बुल आलमीन है, गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स में एक डॉट है, और ये अर्थ जो है ये बिलियन गैलेक्सी के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उसमें एक डॉट है, और इस प्लैनेट के ऊपर बिलियंस जो लोग हैं उसमें मैं एक डॉट हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तू तो रब्बुल आलमीन है, पार्लियामेंट कुछ नहीं है। और आप यकीन करें कि जब मैं वापस लंदन पहुंचा तो जब भी मैं पहुंचा फ़ोन मैंने ऑन किया और मुझे फ़ोन कॉल आई कि यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्मन वेस्ट रिज़ाइन हो गए हैं क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे फ़ोन किया गया कि क्योंकि तुम साउथ यॉर्कशायर लेबर पार्टी के चेयरमैन हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम इलेक्शन यहाँ पे लड़ो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन, और फिर मैंने वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ऐलान किया। पॉलिन ग्रीन उस वक़्त लीडर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप यूरोपियन पार्लियामेंट थी, वो मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी औरत थी। उनसे मैंने मशवरा किया, उसने कहा कि मैं तुम्हें, वो मुझे मेरी बहन जैसी थी, मुझे उसने कहा कि बिल्कुल स्टैंड करो
اور میں تمہارا ساتھ دوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ تم یورپین پارلیمنٹ میں آؤ۔ میں نے اپنی بڑی خوبصورت سی وی بنائی، بڑی تصویر، وہ تصویر لگائی جہاں پہ میں لیبر پارٹی کو کشمیر کے اوپر ایڈریس کر رہا تھا، وہ رابن کوک اور ساری لیڈرشپ سائڈ پہ بیٹھی اور میں جناب ایڈریس کر رہا تھا۔ اور جب یہ تیار ہو گئے تو ان دنوں میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ڈاؤننگ اسٹریٹ سے، ان کے آفس سے ٹیلی فون آیا کہ پرائم منسٹر ٹونی بلیئر چاہتے ہیں کہ تم ہاؤس آف لارڈز میں جاؤ اور یورپین پارلیمنٹ کے لیے ان کے خیال کسی اور کا ہے۔ تو ڈیل ہو گئی۔ ڈیل یہاں نہیں ہوتی بائی دی وے، سیاسی ڈیل ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ انہوں نے جب فون کیا اور مجھے کہا کہ ہاؤس آف لارڈز میں تمہیں اپوائنٹ، میں جا کے ہوٹل میں تھا، وہاں پہ میرے پاس ایک ٹاول تھا، جائے نماز نہیں تھا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور تھینک یو کہا کہ یا اللہ مجھے ہاؤس آف لارڈز، اور اس وقت سے اللہ کا شکر ہے 15 سال سے میں ہاؤس آف لارڈز میں۔ تعصب جو ہے، پریجوڈس، یہ آپ نے کس معاشرے میں دیکھا ہے؟ یہ ہم میں زیادہ ہے، انگریزوں میں زیادہ ہے، پاکستان میں زیادہ ہے یا برطانیہ میں زیادہ ہے؟ دیکھیں جی، تعصب ہر سوسائٹی کے اندر ہے، اردو سپیکنگ پنجابی سے ملے یا دوسرا، تو پریجوڈزم یہاں پہ بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، مسلمانوں کے خلاف بھی ہے، ایتھنک مائنورٹیز کے خلاف بھی ہے۔ جب میں برطانیہ میں گیا تھا اس وقت جو ایکسیپٹیبلٹی اور اڈاپٹیبلٹی زیادہ کہاں؟ بہت زیادہ نہیں، وہ یو کے میں بہت زیادہ ہے اور وہ ہو رہی ہے، چاہے یہ ہمارے مذہب میں تو ہے لیکن ہماری پریکٹس میں نہیں ہے۔ وہاں پہ مذہب کو چھوڑ کے وہاں سوسائٹی کے اندر، جب میں برطانیہ نہیں گیا تھا تو 60s میں الیکشن ہوا برمنگھم میں، تو وہاں پہ کنسرویٹو پارٹی کا سلوگن تھا اف یو وانٹ اے نیگر فار اے نیبر ووٹ لیبر، اور یہ اس وقت جب ریسزم بڑی ہائٹ پہ تھی۔ آج اگر آپ یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے اگر یہ استعمال کریں تو آپ کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے بارے میں ان کی ڈسکرپشن میں ہم کہتے ہیں نا بڑی خوبصورت ہے یا اس کے وہ ہے یا وہ ہے، یہ پہلے ایکسیپٹیبل تھا لیکن آج وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اور یہاں کے پاور کوریڈورز میں برٹش اسٹیبلشمنٹ کا رول کس حیثیت میں ہے؟ آبویسلی برٹش انٹرسٹ یہاں پہ ہے، تو برٹش انٹرسٹ کو محفوظ کرنے کے لیے، چاہے وہ اس لیے کیونکہ 14 لاکھ پاکستانی کشمیری برطانیہ میں رہتے ہیں، یہ انٹرسٹ ہے، چاہے وہ جیو پولیٹیکل ہے، چاہے وہ اس لیے کیونکہ ہمارے جو ہسٹورک تعلق ہیں کامن ویلتھ کی وجہ سے، امپیریل کلونیل برٹش راج کی وجہ سے، یا چاہے وہ افغانستان میں ہمارے فوجی یہاں پہ موجود ہیں، یہ انٹرسٹ سارے جو ہیں۔ کراچی میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ کراچی میں برطانیہ کے جو بحری جہاز ایمونیشن لاتے ہیں اور وہاں سے افغانستان تک لے جاتے ہیں تو وہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے، ورنہ میرے خیال میں کوئی ایسی انٹرفیئرنس وغیرہ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کون سپیریئر ہے؟ لیڈر پارٹی کا نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے۔ انڈین کے ساتھ میرا ہیٹ ریلیشن شپ زیادہ ہے۔ ڈیوڈ کیمرن کا بڑا پن دیکھیں، پارلیمنٹ نے کہا نہیں کر سکتے، اس نے اعلان کر دیا نہیں کروں گا۔ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں لیکن ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی ان کو تجربہ نہیں ہے۔ آپ کا انڈینز سے کوئی رابطہ رہتا ہے؟ انڈین کے ساتھ میرا جو ہے وہ ہیٹ ریلیشن شپ زیادہ ہے۔ میں جب کوشش کرتا ہوں کہ ویزا لوں، چاہے یہ میں برٹش ممبر آف ہاؤس آف لارڈز ہوں، مجھے ویزا نہیں دیتے۔ انڈین پبلک ہے اس کے ساتھ میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے تعلق ہیں۔ گورنمنٹ اور ان کی فوج اور ان کی پولیس جو ظلم کشمیر کے اندر کرتی ہے ان کے ساتھ میرا اختلاف ہے۔ وہاں کی جو رولنگ کلاس ہے برطانیہ کی اور پاکستان کی رولنگ کلاس میں فرق کس چیز کا ہے؟ لیکن یہ ایک تو ارسٹوکریٹس ہیں وہاں کے، اور یہاں کے نواب یا نواب زادے یا بڑے لینڈ لارڈ، یہ اور وہ جو ہیریڈیٹری پیئرز تھے، ان میں سملیرٹیز ہیں، اور پھر ان کے تعلق بھی بڑے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ پرانے اور ایک جیسے ہیں۔ لیکن وہاں پہ یہ چینج ہو گیا ہے کیونکہ 1999 میں
جو لاسٹ ریفارم تھا ہاؤس آف لارڈز میں کا، تو پاور پالیٹکس سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط ہے، ان کا وے آف لائف، ان کا کام کرنا، یہ میں کہہ اگر میں یہ اگر کہوں کہ میجورٹی ان میں سے جتنے بھی ہیں، آلموسٹ آل آف دیم، وہ لوکل نیشنل ہیلتھ سروس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے ہاسپٹلز، یعنی سرکاری اسپتالوں میں جاتی ہیں میجورٹی لوگ۔ لیکن کچھ یہ اعتراضات وہاں پہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو ایٹن یا ہیرو میں بھیجتے ہیں، تو ان کا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ لیبر کے بہت کم ہیں جن کے وہاں پہ جاتے ہیں، نارملی وہ اپنے بچے جو ہیں، میرے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں، میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں، میں جو ٹرانسپورٹ سروس ہے، کبھی ٹیوب پہ ہوتا ہوں، کبھی بس پہ ہوتا ہوں، چاہے جائے میرے پاس اچھی گاڑی بھی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں لوکل سپر مارکیٹ جو میری رودرم میں ہے، وہاں پہ خود جا کے پیاز اٹھا کے، آلو خرید کے، وہاں سے خود چکن کٹوا کے، اور وہاں سے دودھ ہر روز فریش جو ہے وہ لا کے اپنی بیگم صاحبہ کو دیتا ہوں، یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں پہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جی کہ صاحب گاڑی سے اتر کے خود جا کے پیاز اٹھا کے وہ اپنی گاڑی میں رکھیں، وہ گھڑے کا پانی پئیں یا وہ لوکل پاکستانی پانی پئیں، وہ تو باٹل پانی پیتے ہیں، وہ بھی شاید فرینچ واٹرز ہیں۔ یہ یہاں پہ تو کانسیپٹ انفارچونیٹلی میجورٹی یہ ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں، یہ کبھی لوکل ہاسپٹل میں نہیں گئے تو کہ ان کو کبھی نہ تو بدبو وہاں سے آئی، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں کی میڈیسن کتنی جو ہے وہ خراب ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب ملتے ہیں یا نہیں۔ بدقسمتی سے یہاں پہ سوسائٹی تقریباً ایک تو سپر رچ کی بن گئی اور ایک غریب اور عام عوام کی، یعنی جن کی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی اپنی، ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پولیس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جو لوکل ہاسپٹل میں نہیں جاتے ہیں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ابروڈ چلے جاتے ہیں۔ اپنے بچے کبھی سوچ نہیں سکتے کہ گورنمنٹ سکول میں وہ اپنے بچے بھیجیں، ان کے تو جو ایلیٹس سکولز ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، اور بڑی یونیورسٹیوں میں ان کے بچے جاتے ہیں۔ بہت سارے بچے جو لنڈن کے بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ کے انٹرنشپ کے لیے میرے پاس آتے ہیں، تو کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا اردو پڑھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انکل اردو نہیں پڑھ سکتا ہوں، obviously my English is much better than اردو۔ تو انگلش گھروں میں بھی بولی جاتی ہے، اور وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بری بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن بھئی آپ کی اردو بھی اچھی ہونی چاہیے، آپ کو لوکل پانی بھی پینا چاہیے، آپ کو کبھی کبھی بازار میں جا کے ٹماٹر اور آپ کو ادرک بھی خریدنی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوکل کوالٹی کیا ہے، اور آپ کو ہاسپٹل بھی جانا چاہیے کسی کو وزٹ کرنے کے لیے، یا لوکل سکول۔ یہاں پہ ایک دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بچے جب سکول بھیجے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ سکول بھیج دیا، اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ۔ ایکچوئل یہ ہونا چاہیے کہ کمیونٹی کو اونرشپ سکولوں کی لینی چاہیے، تاکہ وہاں پہ سکول گورننگ باڈیز اگر نہیں ہیں تو سکول پیرنٹس ایسوسیشن ہو سکتی ہیں، پیرنٹس انوالو ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو جا کے دیکھیں، اپنے ٹیچر سے بات کریں کہ میرے بچے کی ایجوکیشن، میری بیٹی کی ایجوکیشن کس طرح ہے، میں کس طرح ہیلپ کر سکتا ہوں، فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، کون سی پروویژنز میں گھر میں دے سکتا ہوں تاکہ اس کی ایجوکیشن میں مدد ملے۔ آپ کی ملاقاتیں ظاہر ہے یہاں کی لیڈرشپ سے آپ ملتے رہے ہیں، پریزیڈنٹ مشرف جس زمانے میں مشرف تھے، آپ کی ایکسیس ان تک بھی تھی، پھر اس کے بعد آپ کے نواز شریف سے تعلقات قریبی ہوئے، آپ ان کے ساتھ جہاز میں آئے بھی، اب بھی ملاقات رہتی ہے۔ ان دونوں شخصیات کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ ملے دونوں سے ہیں آپ؟ یہ سارے پولیٹیکل لیڈر بہت انٹیلیجنٹ، ہائیلی ایکٹیو، اور سب کے سب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان کی سوچ اچھی ہے، سب کے سب۔ میرے خیال میں ان کا تجربہ، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں لیکن ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی ان کو تجربہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، وہ 3 سال پارلیمنٹ میں جاتے رہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے پروسیڈنگز دیکھتے رہے، اور پھر وہ انہوں نے آ کے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی بات کرنی شروع کی۔ ہی انڈرسٹوڈ کہ سلیکٹ کمیٹیز کس طرح کام کرتی ہیں، پارلیمنٹ کے ڈیبیٹ کیسے ہوتے ہیں، وہ کتنے فیکچول ہوتے ہیں، اور اس کی ڈیلیوری کنسٹیچوئنسی میں کیسی ہوتی ہے۔ بلکہ جو پروفیسر اکبر احمد ہیں، انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑے سیٹ کے لیے، کنزرویٹو پارٹی اور لیبر، یا 2 پارٹیز کی طرف سے۔ ہی انڈرسٹوڈ۔ یہاں پہ بات کی جاتی ہے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پالیسی سب جانتے ہیں اور کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انفورسز نہیں ہیں۔
कैबिनेट ऑफिस में स्ट्रॉन्ग तगड़ा किस्म का मिनिस्टर नहीं है। देखिए वजीर आजम और कैबिनेट जब फैसले करती है तो कैबिनेट ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरी और जो इन्फोर्सर है उसकी जॉब है कि वो परमानेंट सेक्रेटरीज और मिनिस्ट्रीज से वो काम करवाए ताकि उसका जो है वो अवाम तक फ़ायदा पहुंचे। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे शैडो गवर्नमेंट नहीं है। उसके वजूहात बहुत सारी हैं। हर पॉलिटिकल लीडरशिप ये नहीं चाहती है कि मैं पहले ही जॉब्स दे दूं, वो चाहते हैं कि लोग उनके पास पीछे आते रहें ताकि वरना ये ना हो कि वो खुद अपने आप को लीडर शो करने लगे। अगर वो शैडो में हो, शैडो गवर्नमेंट, तो वो पॉलिसी, शैडो कैबिनेट, शैडो मिनिस्टर्स, शैडो टीम्स, वो पॉलिसीज को एक तो एनालाइज कर सकें, समझ सकें, अल्टरनेटिव भी दे सकें जो मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो। अनफॉर्चुनेटली अभी तक फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारे मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हुए, और एक प्राइम मिनिस्टर ये सारी मिनिस्ट्रीज अगर संभालेंगे तो पॉसिबल नहीं है। यानी 190 मिलियन आबादी का मुल्क जिसके ह्यूज चैलेंजेस हैं, टेररिज्म है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड है, उसकी डेट इतनी बड़ी है, उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे चैलेंजेस हैं, उसकी थ्रेट्स इंटरनेशनल, बदनामी। लियम फॉक्स जो है उसने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। उसको चैलेंज करना चाहिए था, मैंने किया है। मैंने कहा कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर मुल्तान तक और लाहौर तक आया हूँ। यहाँ मुझे तो टेररिज्म अल्लाह माफ़ी दे ऐसी कोई बात नहीं है। इराक अगर आप जाके देखें तो मैं बगदाद में हर आधे मील के बाद जनाब आपको गाड़ी से निकल के वो डॉग स्निफिंग होती है, आपकी बॉडी सर्च होती है, फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर जाके होता है। वो उनको नज़र नहीं आया जहाँ पे पूरी अमेरिकन और ब्रिटिश और दूसरी फोर्सेस 10 साल बैठी रही हैं। अफगानिस्तान उनको नज़र नहीं आया। आईएसएफ और नेटो की 42 आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड बैठी हैं और वहाँ पे कितना अमन है वो उनको नज़र नहीं आया। तो पाकिस्तान की इमेज के लिए भी ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो इसको अगर कैबिनेट को इंक्रीज करके हर आदमी को जिम्मेदारी दी जाती, एबल लोग, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कौन सुपीरियर है? लीडर पार्टी का नहीं है, पार्लियामेंट है। डेविड कैमरन का बड़ापन देखें, पार्लियामेंट ने कहा नहीं कर सकते, उसने ऐलान कर दिया नहीं करूंगा। बरतानिया की जमहूरियत की ताकत, माइनॉरिटी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला, माइनॉरिटी यानी आप उस इंग्लिश भी नहीं हैं, आप हाउस ऑफ लॉर्ड तक पहुंचे। अच्छा, उसके बाद सईदा वारसी जो है वो एक रूलिंग पार्टी कंजर्वेटिव की चेयरपर्सन के अहदे तक पहुंची। कैबिनेट में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया काउंसलर्स वहाँ सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। क्या आप देखते हैं पाकिस्तान में इतनी मेजॉरिटी, आप देखते हैं कि हम यहाँ पे अपनी किसी अक़लियत को कोई बड़ी इज्जत से नवाजें पॉलिटिकली? मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का पाकिस्तान हो, जिसका वज़ीर कानून जोगिंदरनाथ मंडल था जी, या मॉडर्न पाकिस्तान हो, इसमें हर एक आदमी को इक्वालिटी, जस्टिस और फेयरनेस मिलनी चाहिए। एक हिंदू, एक सिख, एक क्रिश्चियन, वो इक्वल है मेरे और आप जैसे पाकिस्तानियों का। किसी में फ़र्क नहीं होना चाहिए कानून में और सर्विसेज में। जब तक एक घर का नौकर, उसके राइट्स ऐसे नहीं हैं जितने एक नवाब और एक लैंडलॉर्ड की तरह, उस वक्त तक पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। हम बहनों की, अपनी बेटियों की, हम उनकी इतनी इज्जत नहीं करते जितनी बेटों की करते हैं। ये कल्चरल चीज़ें भी हैं जो हमारा इंडियन कल्चर है। ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उसकी मेजॉरिटी के साथ इन लॉ एंड इन रियलिटी, इन लॉ बरतानिया में है, इन रियलिटी में अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे। पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन इवेंचुअली अगर आप 20 साल में, अगर एक और चीज़ अगर बात करते करते मैं ये कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर वहाँ ब्लू स्काइज यूनिट हो जो देखे कि ब्लू स्काइज में 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद ये पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं, और वहाँ देखने के लिए आपकी कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो आपको वहाँ ले जाएगा।
یہ پلاننگ اگر شروع ہو جائے بجائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کرتے رہیں ہر چیز پہ، وہ جو رولر کوسٹر ہوتا ہے اس سے پالیسی آپ کی لانگ ٹرم نہیں بنتی۔ دیکھیں نا، آپ ڈرائیو کرتے ہیں، ڈرائیونگ میں جو پہلا لیسن ہے کہ آپ جب سٹیئرنگ وہیل پہ بیٹھتے ہیں تو گاڑی کے صرف آگے نہ دیکھیں، دور دیکھیں۔ اگر دور دیکھیں گے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی، اگر آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ بات اگر درست ہو جائے تو انشاءاللہ ڈائریکشن بھی درست ہو جائے گی۔ برطانیہ کی جمہوری نظام کی طاقت اسٹرینتھ ڈرا کہاں سے کر رہی ہے؟ وہاں میرے خیال میں رول آف لا، دیر از نو بڈی ابو لا۔ وہاں پہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں ایکوالٹی ہے، اس میں فیئرنس، جسٹس، ٹرانسپیرنسی، وہاں پہ کوئی چیز چھپ کے نہیں رہتی۔ سیریا کے اوپر جو برطانیہ کی پوزیشن ابھی سامنے آئی ہے، لوز کر گئے ڈیوڈ کیمرون، پارلیمنٹ نہیں ان کے ساتھ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پبلک ڈیبیٹ خلاف ہے سیریا کے؟ لیکن یہ تو جو دو ایڈونچر تھے ہمارے، عراق اور افغانستان، غیر قانونی تھے، غلط تھے۔ ہماری سوسائٹی برطانیہ کی ڈیوائیڈڈ ہے اور میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط جنگیں تھیں اور ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو خون خرابہ ہوا ہے، ملین سے زیادہ لوگ مسلمان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور ہمارے فوجی بھی مارے گئے ہیں، امریکن فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ وہ جو لیسن تھا اس کی فائنینشیل کاسٹ، ہیومن کاسٹ، وہ لوگوں کے ذہن میں ابھی تک تازہ ہے۔ ڈیوڈ کیمرن نے پبلک اپینین کو کنونس کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1 لاکھ سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور 20 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے ہیں، اور کیمیکل ویپنز یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ استعمال ہوئے ہیں، گیسز استعمال ہوئے ہیں، اور جو انٹرنیشنلی بینڈ آرمز ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کس نے استعمال کیے ہیں۔ اگر اسد گورنمنٹ نے کیے ہیں تو انٹرنیشنل ایکشن اس کے خلاف ہونی چاہیے۔ اگر وہ ریبلز نے کیے ہیں تو ان کے خلاف انٹرنیشنل ایکشن ہونی چاہیے۔ برطانیہ کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں مڈل ایسٹ میں کیا، ہمارا کون سا نیشنل انٹرسٹ ہے، ہمارے کون سے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں فرق پڑے گا۔ اور کیونکہ آلریڈی ہماری اکانومی، ہمارے مسائل جو ہیں اتنے بڑے زیادہ ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک اور جنگ لڑیں۔ ڈیوڈ کیمرن کا بڑا پن دیکھیں، پارلیمنٹ نے کہا نہیں کر سکتے، اس نے اعلان کر دیا نہیں کروں گا۔ کون سپیریئر ہے؟ لیڈر پارٹی کا نہیں ہے، لیڈر پرائم منسٹر نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا۔ مسلم دنیا کو جمہوریت کی کتنی ضرورت ہے انکلوڈنگ سعودی عربیہ؟ کیا آپ کو کمپین چلانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے کمپین چھوٹی سی چلائی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں جب تک جمہوریت نہیں آئے گی اس وقت تک مسلم ورلڈ چینج نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہے، کیونکہ مسلم ورلڈ کا جو سینٹر ہے، اگر وہ امریکہ کو قبلہ سمجھ کے وہاں سے انسٹرکشن لیتا ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو ایجپٹ میں کیا ہوا، ایجپٹ میں حسن مبارک نے غازہ کے پورا بارڈر کلوز کیا ہوا تھا، رفح بارڈر کلوز کیا ہوا تھا، اس کے جو ٹنلز تھے جہاں سے وہ خوراک اور بیبی ملک لیتے تھے، میں نے خود جا کے دیکھا ہوا ہے، وہ اس نے بند کروا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسرائیل کے کہنے پہ۔ اور یہی وجہ تھی جو مسلم بردرہڈ نے اس کو جو ہے وہ ایکسپلوئٹ کیا، اور وہ دکھ اور درد فلسطینیوں کا اس کی وجہ سے اور دوسرے مظالم کی وجہ سے انہوں نے محمد مرسی کو ڈیموکریٹکلی الیکٹ کیا۔ اب جب اس کو فوج نے اوور تھرو کیا، نارملی دنیا میں کہیں اور ہوتا تو امریکن یہ کہتے کہ یہ کو ہے، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کا حقہ پانی بند۔ لیکن کیونکہ امریکن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کو ہو، ملٹری کو ہو، تو ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشیل، وہ بند ہو جائے گی۔ ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہماری جو ایڈ، ملٹری ایڈ ہے، وہ بند کرنی پڑے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک جس نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہم پیسہ دیں گے ایجپٹ کی فوج کو، سعودی عربیہ ہے، پھر UAE ہے، پھر قطر ہے، پھر کویت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں پیسہ اس لیے فوج کو دے رہے ہیں جنہوں نے 4000 سے زیادہ لوگ روزے رکھے ہوئے، جن کو شہید کیا ہے قائرو کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر۔ سو دس از obviously، میں تو انیک بھائی اگر یہ آپ کو بتاؤں کہ سوڈان میں پیس پروسیس جب ہم نے شروع کیا ڈارفور میں، ڈارفور کے غریب لوگ جو آپس میں مسلمان لڑتے تھے، وہاں پہ میں نے کہا کہ کاش کہ اگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیل سعودی عربیہ کو دیا ہوا ہے، ایک دن کی کمائی $1 بلین سے زیادہ ہے، اگر وہ ایک دن کی کمائی ڈارفور میں دے دیں تو ان کے مسائل حل ہو جاتے۔
ایک دن کی کمائی اگر غزہ میں دے دیں تو ان کی پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں، ایک دن کی کمائی اگر کشمیر کو دے دیں تو وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سودی نظام جو قرآن فرماتا ہے کہ یہ کھلی جنگ ہے اللہ کے خلاف، یہ سود پہ پیسہ ویسٹ میں رکھے اپنے لوگوں کو مسلمانوں کو اپریس کرتے رہتے ہیں اور کہیں اور اس قبلے سے ڈائریکشن لیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جب تک یہ چینج نہیں ہوں گے اس وقت تک مسلمانوں کی حالت مجھے جو ہے وہ قرآن بھی فرماتا ہے نا کہ اللہ ان لوگوں کی حالت اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ یعنی آپ عرب دنیا میں جمہوریت کے اس طرح کا۔ اچھا جی، وائنڈ اپ آخری سوال آپ سے، ہمارے بہت سے لوگ اپنی تمام تر مسائل کا حل، واحد حل برطانیہ پہنچنے میں سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے ایجنٹ کو پیسے دے کے کچھ بھی کر کے برطانیہ پہنچ جائیں، اس کے بعد آگے ہمارا انتظار ہو رہا ہے، پیسے لگے ہوں گے، لڑکیاں بھی کھڑے ہوں گی۔ کیا کہتے ہیں آپ، مشورہ دیتے ہیں؟ ارے میں نہیں مشورہ دیتا ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں رہیں، پاکستان میں محنت کریں۔ برطانیہ جو ہے اس کے وہ زمانے میں میرے والد صاحب گئے، اس وقت بھی وہ بتایا کرتے تھے کہ برف 2-2 فٹ برف میں وہ پیدل چل کے فیکٹریوں میں جاتے تھے محنت کرنے کے لیے۔ آج بھی انفارچونیٹلی میں اگر یہ بتاؤں کہ ناجی صاحب جو اسٹوڈنٹ جاتے رہے ہیں وہاں پہ غربت اتنی بڑھ گئی تھی کیونکہ ان کو کام نہیں مل رہا تھا، تو بریجز کے نیچے اور ٹنلز کے نیچے سوتے رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ چند ایسے بھی ہیں جو گردوارے کے لنگر سے کھانا کھاتے تھے، ہماری مساجد ان کو کھانا فری پرووائڈ نہیں کرتی تھی۔ تو میں یہ ایڈوائز بالکل وہ لوگ اگر برطانیہ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس 2.5 لاکھ پاؤنڈ اور ملین پاؤنڈ کے درمیان تک ہے، وہ بالکل آئیں، انویسٹ کریں، ان کے پیسے بھی بنیں گے اور وہ ان کو ویزا بھی ملے گا اور وہ جابز بھی کریٹ کریں گے۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ یہاں پہ محنت کریں، مزدوری کریں۔ دیکھیں یہاں پہ بھی تو لوگ روزی کھاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں اور یہاں پہ بھی رہتے ہیں۔ میرے دادا پردادا باپ یہاں پہ رہے ہیں، میں بھی چھوٹا سا تھا تو چاہے جائے وہ اس وقت مرغے چرغے اور دوسری چیزیں نہیں کھاتے تھے، روٹی سوکھی تو کھا لیتے تھے، اس سے بھی تو لوگوں نے جو ہے وہ اپنا گزارا کیا ہے۔ ہمیں بھی اب بھی یہی اگر سوچیں تو انشاءاللہ پاکستان بھی پراسپرس ہوگا اور پاکستان کے اندر ترقی بھی پیدا ہوگی۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔